متعلق یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ غصے کی وجہ سے جو گناہ وجود میں آتے ہیں عام طور پر وہ حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثلا انسان جب غصہ ہوتا ہے تو یقیناً کسی کو گالی بکے گا، برا بھلا کہے گا، مارے گا، پیٹے گا، تو یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں سے ہیں۔ یا غصے کی وجہ سے کسی کی غیبت کرے گا، یا غصے کی وجہ سے سامنے والا اگر ایسا ہے کہ اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تو دل میں غیظ پیدا ہوگا، غصہ پیدا ہوگا، گھٹن پیدا ہوگی، تو یہی بغض کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر اگر اس شخص کو جس کے بارے میں دل میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے کوئی خوشی حاصل ہو جائے تو دل سے یہ چاہے گا کہ کاش اس کو یہ خوشی حاصل نہ ہوتی، کوئی عہدہ مل جائے تو یہ چاہے گا کہ اس کا عہدہ اس سے چھن جائے، مال و دولت اگر مل جائے تو وہی چاہے گا کہ مال و دولت اس سے چھن جائے تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے غصے کی وجہ سے بعض اوقات اس کو جو چیز حاصل تھی وہ چھن گئی تو تب بھی آدمی خوش ہوتا ہے، یہ بھی حسد کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جس کا جو بنیادی سبب ہے وہ غصہ ہے طبیعت کے اندر، اور یہ زیادہ تر حقوق العباد سے متعلق ہوتی ہیں۔ اور میں نے گزشتہ بدھ کو یہ بات عرض کی تھی کہ آدمی اگر غصے کو دبا لے، غصے کو پی لے، تو وہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تخلیق فرمائی، فرشتوں کو تخلیق فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، تو ان کے مزاج میں یہ بات ہے کہ غصہ نہ آئے۔ اس لیے اگر وہ غصہ نہیں کرتے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مزاج میں ہے ہی نہیں۔ البتہ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کے مزاج میں غصہ بھی رکھا ہے۔ اب اس غصے میں آنے کے باوجود اگر انسان اس غصے کو پی لے، کنٹرول کر لے، تو یقیناً اس کا درجہ پھر فرشتوں سے بڑھ جائے گا، کیونکہ ان کے پاس تو غصہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر غصہ نہیں کرتے تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ لیکن انسان کی طبیعت میں، فطرت میں اللہ نے غصے کو پیدا کیا ہے، اس کے باوجود وہ اگر غصے کو کنٹرول کرتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً اس کا یہ عمل قابل تعریف ہے اور فرشتوں سے آگے انسان کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ غصے کو دباؤ، غصے کو پی لو اور ملائکہ سے آگے بڑھ جاؤ۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں، جیسا کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بیان فرمائی تھی کہ کتنے حلیم متبع تھے کہ شاید ہی کائنات میں ان سے زیادہ کوئی حلیم اس وقت ہو۔ ایک اور واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے کہ چونکہ حاسدین بے انتہا تھے تو ایک موقع پر ایک صاحب نے پکڑ لیا، آپ کے ساتھ ہولیہ چل دیا اور چلتے چلتے آپ کو گالیاں بکنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، جو منہ میں آیا اس نے کہا۔ تو امام صاحب جس گلی میں رہتے تھے، جس محلے میں رہتے تھے، جب وہ گلی یا محلہ آ گیا تو آپ کھڑے ہو گئے وہاں پر، فرمایا کہ دیکھو بھائی، اب میرا راستہ ادھر چلا جاتا ہے، تم سیدھے جاؤ گے، اس لیے جو کچھ تم نے گالیاں بکنی ہے، جتنا برا بھلا کہنا کہہ لو، تاکہ دل میں تمہارے حسرت نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارا تمہارا راستہ جدا ہو جائے گا۔ تو یقیناً یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو غصے کو پی لینا، غصے کو دبا لینا یقیناً بڑی بات۔ اس میں بھی دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو بالکل مبتدی ہے، ابتدا ہے، طریقت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور بالکل مبتدی ہے، ابتدائی درجے کا طالب علم ہے سمجھیے، تو اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ تو حق اور ناحق کو نہ دیکھے، غصے کو پی لے۔ یعنی یہ نہ دیکھے کہ بھئی میرا غصہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا یہ اس وقت جو کچھ مجھے کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ جو بھی صورت ہو، چاہے وہ آپ کو صحیح کہہ رہا ہو یا غلط کہہ رہا ہو، تو ابتدائی درجہ تو یہ ہے کہ غصے کو پی لے اور اس کے جواب میں کوئی بات نہ کہے۔
انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوگا کہ جب آپ اس طرح سے حق اور ناحق کو دیکھے بغیر غصے کو پی لیں گے، جواب نہیں دیں گے، تو اس سے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے گا. کہاں غصہ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، یہ طبیعت میں بات آ جائے گی. تو بہرحال راہ سلوک کے جو مسافر ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلا سبق ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج میں سے غصے کو نکالیں. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے کاملین میں سے گزرے ہیں، بزرگوں میں سے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو غالباً ان کا بیٹا، اب اسے والد کے جانے کا غم ہوا کہ والد موجود تھے، ساری دنیا ان سے فیض حاصل کرتی تھی، ہم ایسے نکمے ناکارہ کہ ہم نے ان سے فیض ہی حاصل نہیں کیا. عموماً ایسی بات ہوتی ہے، گھر کی مرغی دال برابر، جو آسانی کے ساتھ کسی کو بڑے آدمی کی پہنچ حاصل ہو جائے تو اس کی قدر نہیں کرتا عام طور پہ. تو خاص طور پہ اولاد کا معاملہ یہی ہوتا ہے، چونکہ باپ رات دن سامنے آنکھوں کے رہتا ہے، اس لیے ساری دنیا تو ان سے فیض حاصل کرتی ہے، لیکن اپنی اولاد جو ہے عام طور پر ان کی ناقدری کرتی ہے، وہ اس درجے کا فیض حاصل نہیں کر پاتی جس درجے کے دوسرے لوگ حاصل کر لیتے ہیں. تو جب والد کا انتقال ہو گیا تو اب انہیں احساس ہوا کہ بھئی ساری دنیا تو آ کر فیض حاصل کر گئی اور میں نے کوئی فیض حاصل نہیں کیا. افسوس ہوا بہت. تو اب نگاہ دوڑائی کہ حضرت کے خلفاء میں سے کون سا ایسا شخص موجود ہے اس وقت کہ جس کی خدمت میں جاؤں اور اپنے باپ دادا کی جو دولت ہے وہ لو حاصل کروں. فکر پیدا ہوئی تو پتہ چلا کہ بلخ میں ایک بزرگ ہے، وہاں جایا جائے. چنانچہ لمبا چوڑا سفر کر کے وہاں پہنچے اور اس کی اطلاع پہلے سے ان کو کر بھی دی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو جو دن پہنچنے کا تھا، جب وہاں پہنچے تو وہ شیخ صاحب ان کے استقبال کے لیے کئی میل شہر سے باہر نکل آئے کہ بھئی میرے شیخ کے بیٹے آ رہے ہیں. نسبتوں کا ادب ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو اس نسبت کے ادب سے وہ ان کے استقبال کے لیے باہر آئے. جب وہ نکلے تو اور بڑے بڑے علماء باہر آئے ان کے ساتھ، اور وہ بھی آئے تو بڑے بڑے وزراء بھی ساتھ میں آ گئے. گویا کہ ایک بڑا یعنی جمع غفیر ایک جمع ہو گیا استقبال کے لیے، اور بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہوئے وہ اپنے ان کو گھر پر لے کر آئے. اور پھر کم از کم 3 دن تک تو خوب مہمانی کی. جب 3 دن گزر گئے تو اس کے بعد پوچھا کہ صاحبزادے آنا کس مقصد کے تحت ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میرے والد کے پاس جو دولت تھی اور جو آپ ان سے حاصل کر کے آئے ہیں، جو اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ دولت حاصل کروں. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس لیے آئے ہیں؟ تو کہا کہ بس میں آج سے اعزاز و اکرام ختم. اب تمہارا کام یہ ہے کہ مسجد کے باہر جو حمام ہے، مسجد کے باہر جو الاؤ روشن ہے، اس کے لیے وہاں جو آگ جلائی جاتی ہے نہانے کے لیے لوگوں کے تو یا وضو کے لیے، تو اس میں تم لکڑیاں جھونکا کرو، جنگل سے لاؤ اور لا کر اس الاؤ کو روشن کرو تاکہ اس کے ذریعے پانی گرم ہو، نمازیوں کو گرم پانی میسر ہو. ان کی خدمت لگا دی. اب کہاں تو یہ اعزاز و اکرام کے اتنے میلوں دور سے استقبال کر کے ان کو لایا گیا، اور جب پتہ چلا کہ مقصد یہ ہے تو اب ان کا مجاہدہ شروع ہوا، مشقت شروع ہوئی. کہا کہ اب تمہارا کام یہ. تو ایک عرصے تک وہ یہ کام کرتے رہے کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، رات دن 24 گھنٹے رہنا بھی تم نے یہی ہے کہ مسجد کے باہر جو جگہ بس وہاں رہو اور الاؤ روشن رکھو تاکہ گرم پانی میسر رہے. تو کچھ عرصہ جب گزر گیا تو اپنے جو گھر کی ذمہ دارنی تھی، بنگن تھی، اس سے کہا کہ دیکھو کسی وقت ایسا کرنا کہ اپنا ٹوکرا لے کر وہاں سے قریب سے گزرنا تاکہ یہ پتہ چل جائے. انہیں یہ تو پتہ تھا کہ ہیں تو مخلص اور اخلاصی کی بدولت اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ چونکہ بزرگ کی اولاد ہے اور تو خرابی ہو نہ ہو لیکن تکبر ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے تکبر کی اصلاح ہو. تو قریب سے کہا کہ گزرنا، دیکھنا کہ غصے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ تکبر غصے کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے. اب جب وہ قریب سے گزری
تو نہ صرف یہ کہ گھور کے دیکھا بلکہ کہا کہ نہ ہوا گنگو، گنگو ہوتا تو تجھے بتاتا میں، یعنی میں تو اتنا لمبا سفر کر کے بلخ آیا ہوا ہوں، لیکن اگر گنگو ہوتا تو پھر پوچھتا کہ تو میرے قریب سے کیسے گزری۔ تو شیخ نے کہا تھا کہ جو کچھ وہ کہیں آ کے مجھے بتانا۔ انہوں نے جا کے بتایا کہ حضرت یہ فرمایا، کہا کہ اچھا ابھی مزاج میں ہے، کچھ اصلاح کی بات باقی ہے، کچھ وقت اور یہی کام کرنے دو۔ پھر کچھ وقت گزرا تو کہا کہ اب تھوڑا اور قریب سے گزرنا۔ جب قریب سے گزری تو پھر اس نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن گھور کے دیکھا تو شیخ کو پھر بتایا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ کسر ہے۔ تو تیسری مرتبہ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد پھر امتحان لیا تو اب گھور کے بھی نہیں دیکھا، خاموشی سے بیٹھے رہے، کچھ کہا نہیں۔ تو اب چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اب کے سے تم قریب سے نہ صرف گزرنا بلکہ ایسا محسوس ہو کہ ٹھوکر لگی اور کچھ کوڑا کرکٹ ان کے اوپر بھی گرا دینا، پھر دیکھو کیا کہتے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ تو اس عرصے میں اتنی اصلاح ہو گئی تھی مجاہدے کے کہ غصے کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، اور جلدی سے اس کو اٹھایا اور کہا کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگی تمہارے؟ تو کہاں وہ مزاج اور کہاں مشقتیں اور مجاہدے سے گزرنے کے بعد یہ اصلاح ہوئی کہ اب اس کی فکر ہو گئی کہ کہیں اس کو چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ تو اس طرح سے مجاہدے اور مشقت کر کے غصے کو ختم کیا جاتا تھا۔ تو یعنی جو چیز اس نے مشقتوں کے بعد حاصل ہو تو یقیناً پہ قدر بھی ہوتی تھی۔ اس کے بعد بھی اور مجاہدوں سے وہ گزرے۔ پھر ایک دن ان کے شیخ خواب میں آئے اور کہا کہ میاں اتنی مشقت ہم نے تو تمہیں نہیں ڈالا جتنا تم نے ہماری اولاد کو ڈال دیا۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے بیٹے کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ میاں یہ سب ضرورت تھی اس دولت کے لیے جو تم نے حاصل کرنی تھی، اب الحمدللہ تمہیں حاصل ہو گئی ہے اپنے والد کی دولت، اور اب تم یہاں سے جاؤ۔ تو بہرحال یہ مشقت اس لیے برداشت کی کہ تاکہ غصے کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے، کنٹرول میں آ جائے اور حلم پیدا ہو جائے طبیعت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم اغننی بالحلم وزینی بالعلم، مجھے علم سے مزین فرما دیجئے اور حلم کی دولت مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو حلم جو ہے، اور یہ ضد ہے سمجھ لیجیے غصے کی۔ غصہ تو انسان کو آپے سے باہر کر دیتا ہے، لیکن حلم اور بردباری ایسی چیز ہے جو غصے کی ضد۔ تو یقیناً ایک چیز فضیلت کی ہے، یعنی جو غصے کا ازالہ ہے، غصے کا دور، حلم جس کو کہہ لیجیے، یہ فضیلت کی چیز ہے۔ اور غصہ جو ہے یہ رذائل میں سے، تو بالکل ہی البتہ غصے کا ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ مزاج معتدل ہو جائے، جس مقام پر غصہ کرنا چاہیے وہاں پر غصہ انسان کرے، اور جہاں سے بچنا چاہیے وہاں بچے۔ اب کون سی جگہ غصہ کرنے کی ہے، کون سی جگہ نہیں ہے، یقیناً یہ ایک الگ علم ہے، لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے یہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ کہاں ہم غصہ کریں کہاں نہیں۔ میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا کہ جو بالکل ابتدائی طالب علم میں مبتدی ہے، اس کے لیے تو اس فکر میں نہیں پڑنا اس کو کہ ابھی غصے کا محل ہے یا نہیں، اسے تو اپنا غصے کو پی ہی لینا ہے بالکل۔ البتہ بعد میں پھر اسے یہ محل بھی معلوم ہو جائے گا کہاں غصہ کیا جائے کہاں نہ کیا جائے۔ تو بہرحال اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے جو فرمائش کی تھی کہ مجھے نصیحت کر دیجئے، اور نصیحت بھی مختصر ہو، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی لا تغضب، بس اتنی سی نصیحت فرمائی، غصہ مت کرو۔ اور وجہ کیا ہے کہ ساری بیماریاں غصے سے پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ میں گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ غیبت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بیماریاں، عداوت پیدا ہوتی ہے، یہ سب کے سب بیماریاں غصے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آدمی اپنے غصے کو کنٹرول کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے درجات کو فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے وہ دولت حاصل کر لی اور وہ علم اس کو اللہ نے عطا فرما دیا جو یقیناً فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ یعنی فرشتوں میں تو چونکہ غصہ ہی نہیں ہے اس لیے وہ غصہ کرنا جانتے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے اس لیے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بعض بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بڑے جلالی بزرگ، حالانکہ جلالی بزرگ ہونا کیا چیز ہے؟ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط کام پہ ٹوک دیا تو یہ کوئی جلال کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک اصولی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ فرماتے تھے کہ میں صرف ان کو ڈانٹتا ہوں جو میرے زیر اصلاح ہیں، جو لوگ میرے پاس آئے ہیں اصلاح کے لیے، میں ان کو ڈانٹتا ہوں، ہر آدمی کو میں نہیں ڈانٹتا۔ لازم بات ہے کہ یہ عام طور پہ بھی ہوتا ہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کو کوئی آدمی راستے چلتے ہوئے ٹوک کے نہیں کہتا کہ میں ایسا کر لو ویسے کر لو، جس سے کسی کا تعلق ہوتا ہے اسی کو ڈانٹا جاتا ہے، اسی سے کہا جاتا ہے کہ میاں تم اس لیے آئے ہو لیکن یہ خرابی تمہارے اندر ہے، یہ بھی ہے، اس کی بھی ٹھیک کرو، یہ کام بھی ٹھیک کرو۔ تو ہر آدمی کو تو نہیں کہا جاتا، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہی تھا کہ عام طور پر آپ انتہائی شفیق تھے، جیسا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شفقت ہی شفقت دیکھی، محبت ہی محبت دیکھی۔ اب بات یہ ہے کہ جب وہ کام ڈھنگ کے کریں گے سارے کے سارے تو کاہے کو ناراض ہوں گے، لیکن جو لوگ زیر اصلاح ہیں، آئے بھی اسی لیے کہ کچھ سیکھیں، اور ان کی تربیت کے لیے اگر وہ ڈانٹ دیں تو اس میں کون خرابی کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے حضرت کا اگر ڈانٹنا ہوتا تھا تو وہ برمحل ہوتا تھا، اور یہ حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جس وقت میں ڈانٹتا ہوں اس وقت بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے، میں تو صرف ایک خدمت انجام دے رہا ہوں، اس خدمت کی وجہ سے مجبوری ہے کہ میں اس کو ڈانٹوں کیونکہ اس کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ورنہ میرے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے، اور یا اللہ جس طرح میں اسے ڈانٹ رہا ہوں، ڈپٹ رہا ہوں، غصے ہو رہا ہوں، آپ قیامت کے دن مجھ سے ایسی بات پوچھ مت فرمائیے گا۔ اور پھر اس پہ حضرت نے مثال بھی دی، فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شہزادہ بگڑ جائے اور بادشاہ اپنے جلاد کو حکم دے کہ ذرا شہزادے کی خبر لو، 2-4 کوڑے اس کو لگاؤ، اس کو یہ سزا دو، تو بتائیے جلاد اگرچہ اس سے درجے میں کم ہے اور وہ سزا بھی دے رہا ہے، لیکن کیا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہوگی کہ میں شہزادے سے بڑھ کر ہوں؟ ہرگز نہیں۔ صرف ہاں یہ وہ ضرور سمجھے گا کہ میں بادشاہ کا چونکہ غلام ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں اس کے حکم کی وجہ سے یہ کام میں کر رہا ہوں، لیکن کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ یہ شہزادہ مجھ سے کمتر درجے کا، میرا درجہ بہت اعلیٰ درجے کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہے اور جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اصلاح کرنے کی، تو جو ہمارے زیر اصلاح ہوتے ہیں ان کو ہم تعدیل کرتے ہیں اور ان کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہر آدمی پر ڈانٹ ڈپٹ ہم نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بات بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ چلی کہ وہ غصہ نکالنے کا محل ہے، ہر جگہ نہیں، تو جو اپنے زیر اصلاح بھی ہوں ان کے لیے بھی فرمائے کہ ہر وقت ان پر غصے کی کیفیت ان کے ساتھ گفتگو نہ کرو، بلکہ جس وقت تمہیں پیش آ رہا ہو، غصہ آ رہا ہو، اس وقت تو اپنے غصے کو دبا لو اور اس وقت جو ہے ان سے باز پرس نہ کرو۔ البتہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اپنے اوپر اب کیفیت غصے کی مصنوعی طور پہ طاری کرو، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بقدر جو ہے غصے ہو جاؤ۔ اب غصہ جب آدمی اپنے اوپر طاری کرے گا تو اس میں اشتعال نہیں ہوگا، اس میں وہ کیفیت نہیں ہوگی جو عام طور پر تیش میں ہوا کرتی ہے، یعنی غصے کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے مار دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، لیکن عام طور پر اگر انسان سوچ سمجھ کر اپنے اوپر مصنوعی غصے کی کیفیت طاری کرے گا تو پھر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ البتہ اصل مقصد چونکہ اصلاح ہے تو ظاہری طور پر غصے کا اظہار کرو تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اس بات سے وہ ناراض ہیں اور وہ اپنی اصلاح کر لے، اصل مقصد تو یہی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، البتہ وہ اصول پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں فرماتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہو گیا تو اس پر کافی دیر تک استغفار کرتے رہے۔ حضرت کے واقعات میں سے یہ آتا ہے کہ ایک خادم تھے ان کے ہاں جن کا نام بھائی نیاز تھا، تو چونکہ وہ قریب رہتے تھے، بعض اوقات بعض لوگ بزرگوں کے قریب رہ کر ان میں کچھ ناز پیدا ہو جاتا ہے قرب کی وجہ سے کہ میں شیخ کے بہت قریب ہوں، تو بعض اوقات ان میں ناز کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے شکایت کر دی کہ بھائی نیاز جو آپ کی خادم خاص ہیں تو یہ ہر ایک کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، اور فلاں کو بھی ڈانٹ دیا، فلاں کو بھی، ان کی شکایت گویا کہ تھانوی کے پاس پہنچی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلایا اور ان پہ ناراض ہوئے۔ جب ناراض ہوئے تو بھائی نیاز کے منہ سے ہی نکل گیا
کہ حضرت اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. تو حضرت نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور استغفر اللہ کہتے وہاں سے چلے گئے. بعد میں کسی نے کہا تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے خیال آ گیا فوراً، اصل میں وہ جو صاحب تھے وہ حضرت تھانوی کو یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ سے آپ ڈریں. اصل تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے مجھ سے آپ سے شکایت کی ہے وہ اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں اور جھوٹ نہ بولیں. وہ انہوں نے جھوٹ بولا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے اپنا سر جھکا لیا اور استغفار کیا کہ میں نے ایک طرف کی بات سنی، دوسری طرف کی بات نہیں سنی، اور بات سنے بغیر ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا. ابھی آج ہی غالباً ایک حدیث میں نے فجر کی میں جو بیان کی تھی وہ یہی تھی. امام شعبی رحمہ اللہ حضرت قاضی شریح کے پاس تشریف فرما تھے اور وہاں ایک صاحب آ گئے، ایک خاتون آ گئی اور آ کر انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی اور آہوزاری کرنی شروع کر دی، رونا شروع کر دیا کہ مجھ پہ ایسا ظلم ڈھایا جاتا ہے، میرے سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے. بہت روئی. تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کی اس آہوزاری سے دیکھی تو میں بہت متاثر ہوا اور میں نے شیخ سے کہا کہ ابو میاں اس عورت کی داد رسی کرنی چاہیے، بہت مظلوم معلوم ہوتی ہے. تو قاضی شریح چونکہ جہاں دیدہ آدمی تھے انہوں نے فرمایا کہ امام حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد روتے ہوئے آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. وہ اس بات کا اشارہ کر دیا کہ ابھی تو صرف تم نے اس کا رونا پیٹنا دیکھا ہے، دوسری طرف کی بھی تو بات سننی چاہیے وہ کیا کہتا ہے. جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں کر سکتے آپ. اس لیے دونوں طرف کی بات سنیں. آدمی کے پاس جب کوئی قضیہ آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے تو اسے چاہیے دونوں فریقوں کو سامنے بٹھائے اور دونوں فریقوں کی بات سنیں، اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے. کیونکہ بعض اوقات آدمی ایک فریق کی بات سن لیتا ہے اور اس سے دوسرے سے بدگمان ہو جاتا ہے. اس لیے بعض لوگوں جو پہلے سے آ کے جس سے فیصلہ کرانا ہوتا ہے پہلے سے آ کے اس کا ذہن بنا دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. پہلے سے ذہن سازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے معاملے کو لے جا کر ان کے سامنے رکھیں کہ بھئی یہ معاملہ پیش آ گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں اپنا اپنا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں اور جو بات حق ہے صحیح ہے وہ آپ کہہ دیں. اس طرح سے بات صحیح سامنے آ جائے گی. لیکن اگر کوئی پہلے سے ذہن سازی کرے تو لازمی بات ہے کہ دوسرا بھی انسان ہی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہاں بھئی ضرور یہ حق پر ہے اور دوسرا غلطی پر ہے. اور بعض اوقات آدمی کے دل میں اگر گٹھا پڑ گئی بات چیت تک بھی اس سے بند کر دیتا ہے کہ اس کے بارے میں تو مجھے یہ اطلاع ملی. حالانکہ اگر ملی بھی ہے تو فرض بنتا ہے کہ اس سے پوچھو کہ بھئی میں نے یہ بات سنی کس حد تک صحیح ہے، اس کا موقف بھی سامنے آ جائے، اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے. تو بہرحال حضرت قاضی شریح نے یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے آئے تھے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یعنی صبح تو اپنے بھائی کو لے گئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ابا ہمیں ہمارے ساتھ بھیج دو، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا اور کچھ خوش ہو جائے گا. اور جب رات ہو گئی اور بھائی کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام باس پوس کریں گے تو کیا بہانہ کریں، تو روتے پیٹتے آئے. اور قرآن اس کو کہتا ہے وجاؤ، وہ سب کے سب اس حال میں آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت، یبکون، رو رہے تھے. اور کہا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، کہ ہمارے باپ ہم تو آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، مقابلے بازی کر رہے تھے اور اپنے سامان کے پاس جو ہے یوسف کو بٹھا دیا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور وہ کھا گیا. تو یہ روتے ہوئے ساری داستان حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس وقت کہا کہ فصبر جمیل، بس صبر کرنا جو ہے یہ بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو. کیا کہتے ان کو، کیونکہ ان جو ہے وہ کرتا بھی لے آئے تھے اور اس پر خون بھی لگا دیا تھا کہیں سے بکری کا لے کے. تو یعقوب سے اتنا ضرور کہا کہ بھیڑیا بہت ہی عقل مند تھا کہ جس نے یعقوب کو تو چیر پھاڑ دیا لیکن کرتا صحیح و سالم. تو بہرحال شریح نے یہ فرمایا کہ بھائی اس کے بھائی بھی آئے تھے. مقصد یہی تھا کہ جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لو اس وقت تک جو ہے وہ اپنی کسی رائے کا اظہار مت کرو. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا اور وہاں سے
استغفار پڑھتے ہوئے نکلے اور بعد میں فرمایا کہ بھائی مجھے چاہیے یہ تھا کہ جن لوگوں نے شکایت کی تھی تو میں نے وہ شکایت سن لی، اب مجھے نیاز صاحب کو بلا کر ان سے بھی معلومات لینی چاہیے تھی کہ بھئی اصل قصہ کیا ہے، تاکہ دونوں فریق کی میں بات سن کے کوئی فیصلہ کرتا۔ میں نے چونکہ جلد بازی سے کام لیا، اس پر میں نے استغفار کی کہ واقعی میری غلطی ہے یہ۔ تو بہرحال دیکھیے یہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصل کہ اگر حق بات آ گئی تو اپنے جد امجد کی طرح حضرت عمر فاروق چونکہ وہ فاروقی تھے، فاروقی حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بڑے سخت مزاج تھے، جلال تھا ان میں، لیکن حق کیا ہے؟ حق یہی ہے کہ وہ ناحق بات نہیں سنتے تھے لیکن حق بات کو سنتے تھے، اور حتیٰ کہ کوئی بوڑھی عورت بھی کوئی صحیح بات کہہ دیا کرتی تھی تو اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عورت نے جب یہ کہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر زیادہ رکھنے سے منع فرما دیا تھا اور فرمایا کہ اس سے زیادہ مہر نہ رکھے کوئی شخص۔ تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ عمر تم قرآن پر زیادتی کرتے ہو، قرآن نے تو کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کو خزانہ بھی دیا ہو، قنطار کا لفظ بولا اور قنطار خزانے کو کہتے ہیں، تو اگر تم نے خزانہ بھی دیا ہو تو واپس نہ لو، اس کا مطلب یہ ہوگا خزانہ دے سکتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی فوراً اپنا سر جھکا لیا۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل کہ وہ اللہ رب العزت کی کتاب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینے والے تھے۔ تو یہی صفت فاروقیوں میں ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ فاروقی تھے، اس لیے آپ نے جب یہ دیکھا کہ بھائی نیاز نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو، اور سمجھ گئے کہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے شکایت کی وہ جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں، لیکن چونکہ آپ سے یہ ہوا کہ آپ نے باز پرس ان سے پہلے نہیں کی تھی، پوچھا نہیں تھا، تحقیق نہیں کی تھی، اس لیے آپ نے استغفار کیا اور استغفار پڑھتے ہوا سے۔ تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ آدمی کو غصے سے بچنا چاہیے، اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ غصے کی وجہ سے انسان کو ٹینشن ہو جاتی ہے، یعنی وہ روحانی بیماری ہے تو اپنی جگہ پر ہے کہ حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے اور غیبت ہے، یہ سب چیزیں تو غصے سے ہوتی ہی پیدا ہیں، لیکن اپنی جان کے لالے بھی انسان کو پڑ جاتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے پتہ چلا ٹینشن ہو گیا جناب، بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، کب کب آنا شروع کر دیتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات انسان جو ہے اس کو فالج ہو جاتا ہے۔ تو خود بھی انسان کے لیے یہ چیز خطرناک ہے، اپنی ذات کے لیے بھی۔ تو اللہ کے بندو اگر دوسروں پر رحم نہ کرو تو کم از کم اپنے آپ پر آدمی رحم کر لے۔ تو اس لیے ہر جگہ غصہ کرنے کی نہیں ہوتی، اگر کہیں غصہ کرنا بھی ہے تو یہ دیکھ لے آدمی کہ کس طرح مجھے غصہ ہونا چاہیے، پھر اس درجے میں آدمی اپنے اوپر جو ہے وہ مصنوعی غصہ طاری کر کے اتنی سزا دے کہ جس سے سامنے والے کی تعدیب ہو جائے۔ تو میں نے پچھلے بدھ کو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور اس کے رسول نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، بلکہ تدبیر ہی بتا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان کے تصرف سے ہوتا ہے یہ غصہ، تو اللہ تعالیٰ کی فوراً پناہ مانگے آدمی، اعوذ باللہ پڑھے، اور اسی طریقے سے کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تاکہ جتنا دور ہو سکے اس کیفیت سے دور ہو جائے۔ کھڑے ہو کے ہاتھ چھوڑنا بہت آسان ہے، فوراً آدمی مار دیتا ہے، لیکن اگر بیٹھ گیا تو کھڑا ہونا پڑے گا مارنے کے لیے، اور لیٹا ہوا ہے تو اٹھنا پڑے گا پہلے، پھر تو گویا 3 درجے دور ہو جائے گا آدمی غصے سے۔ اس لیے تدبیریں ہی بتلا دی کہ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، اور ایک اور طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو سوچا کرو، اللہ کے غضب کو سوچا کرو۔ جب تمہیں غصہ آئے تو دل میں یہ تصور کرا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ناراض ہو گئے مجھ پہ تو میں کیا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو لعنت ملامت کر رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، یعنی لعنت کر رہے ہو اور صدیق بھی ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کلا ورب الکعبہ، یعنی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص لعان بھی ہو، لعنتیں کرتا ہو دوسرے کو، اور اس کے ساتھ صدیق بھی ہو، ناممکن۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی کو آپ نے فرمایا جب اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ اللہ اقدر علیک من کا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ قادر ہیں تجھ پر جتنا کہ تجھے اس پر قدرت ہے، یعنی غلام پر جتنی تمہیں قدرت ہے
ملازم پر تمہیں جتنی قدرت ہے کہ تم اسے مار رہے ہو، گالیاں بک رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں تم پر. اب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اور تم کیا معاملہ کر رہے ہو. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایک ملازم نے کہا کہ حضرت معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، تو حضرت نے جب ڈانٹا ڈپکا تو فرمایا کہ معاف کر دیجیے. تو حضرت مولانا زکریا کے منہ سے ہی نکلا رحمۃ اللہ علیہ کہ کتنا معاف کروں، کتنا معاف کروں. تو غالب حضرت کے چچا بیٹھے ہوئے تھے، کان میں کہا کہ جتنا تو خود معاف کرانا چاہتا ہے اللہ سے، یہ قیامت کے دن جتنی تو معافی چاہتا ہے اتنی دفعہ معاف کر. تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ بھائی غصے کو پی لو، بھیجا غصہ نہ کرو. اگر غصہ آ جائے تو جس قدر کسی نے جرم کیا ہے اس کے بقدر غصہ نکال لو بس. تو بہرحال یہ طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے کہ غصہ کم کرنے کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو کچھ تدبیریں بتا دی، اور دوسرا یہ کہ اس وقت تم سوچا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غضبناک ہو گئے اور ہم پر آپ نے غصہ کیا، اس وقت ہمارا کیا ٹھکانہ ہو. بس جب آدمی یہ سوچے گا تو انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث میں جو ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اچھی بات ہے. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. شہید صاحب کے والد ہسپتال میں داخل ہیں، انہیں فالج کا اٹیک ہوا، ان کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد انہیں صحت یاب فرما دے. اور ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. سب سے زیادہ ہم خود محتاج ہیں یا اللہ، اپنے فضل سے ہماری جسمانی، روحانی ہر طرح کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے اور صحتوں سے مزین فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کی ابتلا سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے امتحان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. ہمارے مدرسے کے طلبہ کے امتحانات ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے تمام طلبہ کو درجہ اولیاء میں کامیابی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما، دنیا کے امتحانوں میں بھی اور آخرت کے امتحان میں بھی یا اللہ کامیاب فرما، سرخرو فرما. اے اللہ کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، ہماری پردہ پوشیاں فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائیے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سکون و اطمینان عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.